بسمہ تعالی تمام دوستوں کی خدمت میں، بالعموم اہل پاکستان کی خدمت میں اور بالخصوص خانزادہ راجپوت برادری کے زعماء، اکابرین اور نوجوانوں کی خدمت میں آداب اور سلام۔ آج خانزادہ راجپوت برادری سے جو ہم نے کچھ عرصہ قبل انٹرویوز کا سلسلہ شروع کیا ہے، چھٹے مرحلے میں داخل ہونے جا رہا ہے۔ آج 7 مارچ 2025 اور 7ویں رمضان کی شب کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج میں جس شخصیت کے انٹرویو لینے کے لیے موجود ہوں ان کے رحمت کدے پر، وہ خانزادہ راجپوت برادری کی مقتدر شخصیات میں سے ایک ہیں۔ میری مراد ریسپیکٹڈ، محترم، معظم جناب اشفاق احمد خانزادہ صاحب سے ہے۔ بہت شکریہ اشفاق احمد خانزادہ صاحب کہ آج آپ نے وقت دیا۔ آپ کا بہت شکریہ، اہل پاکستان مہربانی بالعموم اور خانزادہ راجپوت برادری بالخصوص آپ کو سماعت کر رہی، آپ کو دیکھ رہی ہے۔ آمین۔ کیسی مزاج ہیں آپ کی؟ طبیعت کیسی ہے؟ سب سے پہلے اپنی طبیعت کے متعلق بتائیے۔ طبیعت تو بھائی میری جو ہے نا، کمر میں درد، جی یہ ریڑھ کی ہڈی ہے نا، جی موہروں میں تھوڑا گیپ ہے، یہ کیا ہے؟ تو میں عصر کی نماز پڑھ کے آ رہا تھا مدینہ مسجد، تو ایک لڑکی جو ہے نا اپنی والدہ کے ساتھ کار میں ڈرائیونگ سیکھ رہی تھی، ادھر سے ایک گدھا گاڑی آ گئی، اس سے کنٹرول نہیں ہو سکا، اس نے مجھے ٹچ کر دیا، میں گر گیا، چشمہ وشمہ میرا سب ٹوٹ گیا۔ جی محلے والے تو یہ سامنے ہی، وہ آ گئے، ان کی والدہ اور لڑکی بھی روتی ہوئی گھر آ گئے۔ جمشید تھے یہاں پر، کہنے بھیا جو بھی چاہیں، جیسا بھی جرمانہ کریں، سزا دلوائیں، جو بھی کریں۔ جمشید نے کہا بھائی ہونے والی چیز تو ہو گئی، لیکن ڈرائیونگ کی جگہ یہ تھوڑی سیکھنی، اوپن جگہ پر آپ سکھاؤ۔ ناظرین، سوال میں نے اس لیے کیا کہ ہمیں آپ کی علالت کا پہلے سے علم تھا۔ یہ سوال اس لیے ضروری تھا تاکہ آپ جان سکیں کہ باوجود علالت کے، باوجود بیماری اور پیرانہ سالی کے، آپ نے آج ہمیں وقت دیا۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اشفاق احمد خانزادہ صاحب جہاں برادری کی مقتدر شخصیات میں سے ایک ہیں، وہیں ایک بڑا نام حیدرآباد سندھ کا تعلیم اور تعلم کے حوالے سے پروفیسر مشتاق احمد خانزادہ صاحب علیہ رحمہ کا ہو گزرا ہے۔ آپ ان کے برادر صغیر بھی ہیں، اور آپ کے فرزند گرامی محترم ڈاکٹر جمشید احمد خانزادہ صاحب حیدرآباد میں اس وقت پولیو کے حوالے سے جو ٹیم سرگرداں ہیں اس کے انچارج بھی ہیں۔ تو اس علالت کے باوجود آپ نے ہمیں وقت دیا ہے۔ ناظرین آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کب پیدا ہوئے؟ پاکستان میں تو ظاہر ہے آپ کی پیدائش نہیں ہوئی، ہندوستان میں ہوئی۔ پاکستان کی پیدائش نہیں ہے میری۔ جی ہمارے علم میں ہے۔ اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے بزرگوں کے بارے میں، اپنے والد گرامی، والدہ کے بارے میں آپ بتائیے، ناظرین جاننا چاہتے ہیں۔ والدہ مرحومہ ہو گئی، بہنیں، ایک بڑی بہن ایک چھوٹی بہن ہے، وہ بھی مرحومہ ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں انڈیا سے، جی کہ انڈیا سے ہم کیسے بنے۔ بالکل۔ When Pakistan came into existence, we were living in a small city of Biawar, near Nasirabad Chowni, where my father was SHO of police station. Then government demanded to opt Pakistan or India. Father opted Pakistan. Our father tried to dispose of our assets, all, but nobody was ready to get without caste. They wanted تو ایسے کہ ایسے ہی چھوڑ جائے۔ پھر آدمی سفر ہو گئے ٹرین میں، میرے بڑے بیٹے جو ہیں
وہ اس میں نصیر آباد چھاونی میں بوائز کمپنی میں تھے، وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے. تو بہرحال ہم ٹرین میں بیٹھ گئے، روانہ ہوا وہاں سے. تو کھچا کھچ جو ہے نا لیڈیز اور بچے بھرے ہوئے تھے. ہماری بہنیں ہمیں پنکھا کر رہی تھی ہاتھ. Well, by the grace of God, we reached Pakistan safely. سب نے 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھی. First we were settled at سانگڑ. اچھا، سندھ میں سانگڑ کو منتخب کیا. سانگڑ اور اثاثہ کیا تھا، ایک بس تھا صندوق کا، ایک دوسرا اس میں کپڑے رکھتے تھے. Father was very worried about his brothers, Muhammad Usman Khan, Muhammad Ismail Khan. Then he came to Hyderabad to search our brothers. There they met, both the brothers. Then we shifted to Hyderabad. ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک مرتبہ پھر ناظرین آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود جمال خانزادہ حاضر. اور اس وقت جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اشفاق احمد خانزادہ صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ برادری خانزادہ راجپوت کمیونٹی کے بزرگوں سے ہونے والی گفتگو کا 6واں مرحلہ ہے. آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ آپ کی ولادت جس سمے ہوئی ہندوستان میں تو وہ سن تھا 41 کا. 41 میں 47 میں آپ کی ولادت ہوئی. پیدائش کب کی ہے آپ کی؟ پاکستان کا بنا 47 میں. 7 سال کی عمر تھی میری جب میں پاکستان آیا. جب پاکستان آپ آئے تو آپ 47 میں نہیں آئے پاکستان میں، بعد میں آئے کافی. پاکستان کب بنا؟ 47 میں. 47 میں جی. تو میری ایج 7 ایئرس ہو گئی تھی نا. تو پھر ولادت آپ کی انڈیا کی ہوئی نا؟ پیدائش آپ کی پیدائش انڈیا کی. انڈیا کی ہے نا؟ ہاں انڈیا کی پیدائش انڈیا کی. سن 41 میں. ہاں تو میں اپنی جگہ ٹھیک تھا نا؟ وہ پیدائش وہاں ہوئی ہے لونگیا ہاسپٹل وکٹوریا. اچھا، اجمیر میں. ماشاء اللہ. تو آپ 7 سال کے تھے جب آپ آئے. تو بزرگوں سے آپ نے کیا کیا سنا کہ ہجرت کرتے سمے کیا کیا حالات انہیں درپیش ہوئے، کیا کیا تکالیف؟ ابھی ہم آپ سے انڈیا ہی کو جاننا چاہتے ہیں، ناظرین کی بھی دلچسپی اسی میں زیادہ ہے کہ ہجرت کے سمے کے واقعات پر آپ روشنی ڈالیے. میں بتاتا ہوں نا کہ انڈیا سے شروع کرتے ہیں. تو وہاں سے ہم پاکستان روانہ ہو گئے ٹرین میں. بھیڑ بکریوں کی طرح سے بھرے تھے بچے اور عورتیں. بہنیں ہماری پنکھا ہاتھ کا جل رہی تھی. خیال خدا خدا کر کے اللہ کی مہربانی سے پاکستان ہم پہنچ گئے. پہلے قیام کیا سانگڑ میں، پھر حیدرآباد آ گئے. مسلمان چراغ دہلی حضرت نصیر الدین محمود کے دستے حق پرست پر ہوئے تھے شاید. حضرت نصیر الدین چراغ محمود دہلوی کے دستے حق پرست پر بیعت یا مسلمان ہوئے تھے ناہر خان. یہ بھی ہسٹری ہے. نہیں، وہ تو اللہ نے اس کو وہ بادشاہ کی وجہ سے توفیق دے دی، مسلمان ہو گئے. تو پھر اس نے جو ہے وہ ان کو خان کا خطاب دے دیا. جب سے خانزادہ راجپوت کہلا رہے ہیں. مسعود حسن خان نے کہا کہ بھائی میں خان ہوں، یہ مجھ سے بڑا خان کہاں سے آ گیا. تو بہرحال خوش ہوا بہت، اور 30 نمبر میں مجھے اپوائنٹ کر دیا. میں ساری ایجوکیشن میری پرائمری سے لے کر یونیورسٹی ابھی تک حیدرآباد میں حاصل کی، اور یہ حیدرآباد میں. فیروز پور جھرکا کی کچھ یادیں؟ ہندوستان جو آپ کا وطن معلوف ہے،
جہاں آپ رہتے تھے یا جہاں آپ کی پیدائش ہوئی فیروز پور؟ بس وہ بیاور کے مارے معلوم ہے. بیاور جو ہے نا ایک چھوٹا سا شہر خوبصورت، وہ نصیر آباد چھاونی کے قریب تھا. اس کی جو ہے نا دھندلی سی تصویر ہے. وہ ہم جاننا چاہتے، ناظرین بھی جاننا چاہتے. ہاں تو وہ دھندلی سی تصویر بیاور کی ہے. وہ ہے کہاں بیاور؟ نصیر آباد چھاونی کے قریب. اور نصیر آباد چھاونی کا ہے اجمیر کے قریب. صحیح. تو یہ ہو گیا نا، بادشاہ کا بھی ہو گیا خطاب، مسلمان بھی ہو گئے، انڈیا سے آ بھی گئے، پاکستان میں رہائش بھی اختیار کر لی، اور کیا پوچھ. ناظرین ایک وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود جمال خانزادہ آپ کی خدمت میں. ریسپیکٹڈ اشفاق احمد خانزادہ صاحب سے بات چیت کا سلسلہ چل رہا تھا. سر یہ ناظرین جاننا چاہیں گے، اشفاق احمد راجپوت خانزادہ، جی اشفاق احمد راجپوت خانزادہ صاحب سے بات چیت کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آپ سے ناظرین مزید یہ جاننا چاہیں گے کہ جب آپ تشریف لائے ہجرت کی تو آپ کے ساتھ خاندان کے کون کون سے افراد تھے؟ میں نے بتایا نا آپ کو کہ میں تھا، جی پروفیسر مشتاق صاحب تھے، مشتاق صاحب آپ کے بڑے بھائی ساتھ تھے؟ ہاں وہ تھے. جی اور لیڈیز میں بہنیں تھیں، ماشاءاللہ. بچوں میں میں تھا. بچوں میں آپ تھے. وہ پنکھا چل رہی تھی بیچاری اس میں کمپارٹمنٹ. پہلا پڑاؤ لاہور ہوا آپ کا یا سندھ ہی آ گئے ڈائریکٹ؟ ہاں لاہور ہوا پہلا پڑاؤ، ٹرین سے آپ نے فرمایا کہ آپ نے ہجرت یہ دھیان نہیں ہے. اچھا، خیال یہ ہے کہ ہم تو وہاں ادھر پہنچ گئے سانگڑ میں، پہنچ گئے وہاں سیٹل ہو گئے پہلے. سانگڑ میں سیٹلڈ ہو. یہ دھیان نہیں ہے کہ بھائی لاہور کا ہے کون سا شہر ہے، ہم تھوڑی جانتے تھے. بلوائیوں کا حملہ تو راستے میں نہیں ہوا بوقت ہجرت؟ ہمارے اس میں کمپارٹمنٹ میں نہیں ہوا، پیچھے جو کمپارٹمنٹ میں نا اس میں ہوا. اس میں ہوا. اچھا. اس میں کافی لوگ شہید ہو گئے. جی. اس وقت آپ کے بچے پاکستان میں ہیں، حیدرآباد سندھ میں ہیں ماشاءاللہ. کیا کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کے متعلق بھی تھوڑا سا جاننا چاہیں گے ناظرین، اپنے بچوں کے متعلق بتائیں. ڈاکٹر جمشید ہے، جی بہت اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ. میں صبح واک کے لیے جاتا یہاں پر افضال گراؤنڈ، پہلے نہیں بنا تھا. جی ڈاکٹر نے کہا تھا بھائی آپ واک کریں ورنہ یہ ہے چلنے سے معذور ہو جائیں گے. تو جب واک کرتا تھا یہاں سے ہوتا ہوا قبرستان پاتا پڑھتا ہوا واپس آتا تھا. جب یہ افضال گراؤنڈ نہیں بنا تھا تو میں نے جمشید کو بتایا، میں نے یار یہ میرے کو چبھن سی ہوتی. تو وہ تو ڈاکٹر ہے نا، وہ الرٹ ہو گئے. یہاں سے تو یہ ٹیسٹ کراؤ وہ ٹیسٹ کراؤ. دونوں بھی ابھی کراچی میں ان کے دوست تھے جو پلاسٹک تو وہاں ڈائیگنوز ہو گیا کہ بھائی ان کا بلاکیج ہے، ہارٹ میں بلاکیج ہے. پھر کیا تجویز کریں گے کہ نہیں یہ اسپتال ہے ساؤتھ سٹی کہلاتا ہے، انگریز بھی آتے ہیں وہاں علاج کے لیے، کاسٹلی ہے وہ. کہہ رہے بھائی پیسوں کی پرواہ نہیں، ان کو یہاں جو ہے نا بائی پاس کرا دو. تو وہاں میرا بائی پاس ہو گیا. 3 آدمی لگے ہوئے تھے بکری کی طرح سے، جیسے ذبح کرتے ہیں نا بکرے کو اس طریقے سے صفائی ہوائی صاف کر کے. اللہ کا شکر ہے. برادری کی کچھ ایسی شخصیات کہ جن کے کام کو آپ بنظر استحسان دیکھتے ہیں؟ ہاں برادری کے کچھ ایسے بزرگوں کا ذکر کیجئے جن کو آپ یاد کرتے ہیں، آج مس کرتے ہیں. برادری سے زیادہ واسطہ نہیں رہا، کیونکہ ہمیں صرف یہ بھائی جیسے یہ ہے کرنل خانزادہ، کرنل خالد ہے، دوسرے ہیں، یہ لوگ قریب قریب کے جو ہے نا یہ واقع پوری برادری نہیں جانتی ہے کہ اشفاق کون ہے. جی. مگر اس کے برخلاف و برعکس آپ کے بڑے بھائی بہت ایکٹیو رہے، پروفیسر مشتاق صاحب خانزادہ. پروفیسر مشتاق مشہور شخصیت، ان کا کافی کام بھی رہا. وائس پرنسپل تھے. جی کبھی احمد پرنسپل تھے. بالکل.
تو ہمارا جو ہے نا ایک واقعہ اور بتانا ہے. تو والد صاحب نے یہ کہا تھا کہ بھائی چٹنی روٹی کھا لینا, اپنی اور بچوں کی پرورش عقل حلال سے کرنا. کیا بات. تو اللہ کا شکر ہے, میرے 5 بیٹے اور 3 کزن, کنال خالد, مروم عرفان اور عارف, جی یہ سب ان برائیوں سے بچے رہے. ماشاء اللہ. اور وہ لفافہ جو ملا نا رشوت کا, وہ ہم نے واپس کر دیا. پوری برادری اس وقت آپ کو سماعت کر رہی ہے. کوئی خانزادہ راجپوت برادری کے بچوں کو کوئی نصیحت آپ کرنا چاہیں؟ بھائی بچوں کو یہی ہے کہ محنت میں عظمت, محنت کریں, اللہ تعالیٰ عظمت عطا فرمائیں گے. بالکل. بغیر محنت کے کچھ نہیں. اور پاکستان کی عوام بھی آپ کو سن رہی ہے. بینگا پاکستانی, اب آپ دیکھو نا, پاکستانی عوام کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں اگر جدوجہد نہیں کرتا تو MA B.Ed کیسے کر لیتا؟ بالکل. تو جدوجہد, محنت کریں, پڑھیں, نقل نہیں کریں. گورنمنٹ ہائی اسکول میں میری پوسٹنگ ہو گئی, تو یہاں وہ سب جانتے تھے بھائی یہ اشفاق سات آدمی ہے, کہ نقل نہیں کرنے. میرے خلاف کافی لوگ تھے. مجھے 2 دفعہ ہیڈ ماسٹری کا پروموشن ملا, تو بہرحال میں نے فارغو کر دیا. میں نے کہا بھائی اس وقت میرا مکان بن رہا ہے, بچے لگے ہوئے ہیں, اور ہمارے کزن جو ہے نا امیر محمد خان ہاؤس بلڈنگ میں تھے نا, انہوں نے ہمیں ہاؤس بلڈنگ سے 1 لاکھ کا لون دلوا دیا. وہ لون لے کے کچھ بچوں کو جو ہے نا ان کی آمدنی ہوتی رہی, میری آمدنی ہوتی رہی. سب سے پہلا کام میں یہی کرتا تھا کہ پہلی قسط جو ہے نا جمع کراتا تھا ہاؤس بلڈنگ کی سب سے پہلے, ورنہ بھائی سود چڑھ جائے گا. تو اللہ کا کرم ہوا, پھر وہ یہ کہ وہ بڑی جمع ہو گئے, اس سے پورے گئے. بچے بھی جو جاب کرنے لگے تھے. یہ ہے داستان. ماشاء اللہ. ناظرین, ایک وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اب یہ بہت شکریہ اشفاق احمد خانزادہ راجپوت صاحب, آپ سے مصافحے کا شرف حاصل کرنا چاہوں گا. بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین, آپ کا حق, جی جی, میں تو آپ کا غلام ہوں. نہیں استغفر اللہ العظیم, آپ سلامت رہیں. بھائی بڑی آپ نے مہربانی کی, بہت شکریہ. وہ جیسے ناچیز کے انٹرویو کے لیے آ گئے. آپ ڈیزرو کرتے تھے. ناظرین, اشفاق احمد خانزادہ راجپوت صاحب کا ہم نے انٹرویو کیا. خدا تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے, طول عمر عطا فرمائے. پاکستان زندہ آباد, مادر وطن سندھ پائندہ باد. آپ سب کو اللہ تعالیٰ صحت دے, تندرستی دے, ترقی